اللہ جل شانہ اس ساری کائنات کا واحد خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس ساری کائنات کا انتظام چلانے والا ہے، وہی اس کائنات کے اندھیروں میں روشنی عطا کرنے والا ہے، وہی اپنے بندوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے والا ہے۔ وہ اگر رستہ نہ دکھائے تو لوگ ہدایت نہ پائیں، وہ اگر روشنی عطا نہ کرے تو لوگ اندھیروں میں کھو جائیں۔ راستہ دکھانا بھی اسی کا کام، روشنی عطا کرنا بھی اسی کا کام۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت یہ وعدہ کیا تھا، فرمایا تھا کہ تم جاؤ زمین پر، تمہاری اولاد ہوگی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس، تمہاری اولاد کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ پھر جو کوئی اس ہدایت کا پیروکار بن گیا، جس نے اس ہدایت کو مان لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ ہدایت جس کا وعدہ رب العالمین نے فرمایا تھا، اپنے نبیوں کے ذریعے سے وہ ہدایت دنیا میں نازل کرتا رہا۔ زمین پر دو قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں، ایک گمراہی کا اندھیرا، غفلت کا، جہالت کا اندھیرا، جس میں حق اور ہدایت کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ غفلت اور گمراہی کا اندھیرا ایک اندھیرا ہے، اور دوسرا وہ اندھیرا ہے جس میں ہمیں اپنی ان سر کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، روشنی نہیں ہوتی، ہم کسی چیز کو کہاں پڑی ہے نہیں جان سکتے، کون سا راستہ کدھر کو جا رہا ہے نہیں جان سکتے۔ یہ دو قسم کے اندھیرے اس دنیا میں ہوتے ہیں، ایک ظاہری اندھیرا ہے، ایک باطنی اندھیرا ہے۔ ایک اندھیرے کا تعلق ہمارے سر کی آنکھوں کے ساتھ ہے، ایک اندھیرے کا تعلق ہمارے دل کی آنکھوں کے ساتھ ہے۔ سر کی آنکھوں کو نظر نہ آئے تو مطلب باہر روشنی نہیں، دل کی آنکھوں کو نظر نہ آئے تو مطلب اندر روشنی نہیں۔ اصل مسئلہ روشنی کا ہے، جو راستہ دکھاتی ہے، جو سمجھاتی ہے۔ باہر بھی دکھانا ہے رستہ تو روشنی چاہیے، اندر بھی سمجھانا ہے رستہ تو روشنی چاہیے۔ اس نے روشنی کے لیے انتظام یہ کیا ہے، باہر کے لیے روشنی کا انتظام سورج، چاند، ستاروں سے کیا، اور اندر کی روشنی کا انتظام پروردگار نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے کیا۔ دونوں قسم کے اندھیروں کو وہ مٹاتا ہے۔ رستہ باہر کا دکھانے کے لیے اس نے ذریعہ، منبع، مقصد روشنی کا سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا۔ یہ ہماری راتوں کے اندھیروں کو ختم کرتے ہیں، ہمیں رستے دکھاتے ہیں ظاہری آنکھ سے دیکھے جانے والے۔ باطن کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا، جو انبیاء بن کے آتے رہے، اور سرکار کے بعد اب نبوت ختم ہوئی اور اولیاء کی صورت میں روشنی کے وہ مینار ہمارے سامنے آ گئے کہ جو ہمارے اندر روشنی رکھ دیتے ہیں، جس سے ہمیں باطن کے رستے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو دونوں قسم کی روشنی خدا دیتا ہے، اس بات کا اظہار ہے جو پروردگار عالم نے سورہ نور میں فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ لفظ پروردگار نے استعمال فرمائے ہیں، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیں جہاں جہاں روشنی نظر آئے تو ہم کہیں گے اللہ ہے، ایسا نہیں۔ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں جہاں روشنی نظر آئے گی اسے ہم اللہ کہیں، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس نظر آنے کی طاقت تمہیں خدا نے عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک چیز تمہیں دکھاتا وہ ہے، تمہارے سامنے ظاہر وہ کرتا ہے۔ نور کا جو مطلب اس آیت کریمہ میں ہے، اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، فرمایا اس کا مطلب ہے ہادی اہل السماوات والارض، آسمان والے اور زمین والے سب کو ہدایت دینے والے نے اپنا نام نور رکھا ہے۔ نور کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ہدایت دینے والا، روشنی نہیں۔ وہ جو روشنی ہے، نور روشنی کو بھی کہتے ہیں، یہاں یہ مراد نہیں۔ نور کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک سفید سی بادل جیسی کوئی روشنی، کوئی دھند جیسی روشنی، کوئی ٹیوبوں جیسی روشنی نظر آئے آپ اس کا نام نور رکھیں، یہاں یہ مراد نہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کا مطلب ہے آسمانوں اور زمین میں جس کو جو نظر آتا ہے دکھانے والا وہ ہے، دکھانے والا وہ ہے۔ اب اس سے آگے نہ سمجھیے گا، آیت بڑے عجیب انداز میں آ رہی۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، خدا ایسی ذات ہے جس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، حالانکہ اس کی تو مثال ہی نہیں ہے، وہ اپنا نور سمجھانے لگا ہے۔ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، میں نے اس کا مطلب روشنی نہیں کیا، روشنی دینے والا ہے، اس کا مطلب ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے، اس ترجمے کے مطابق آپ آیت کو ذرا دیکھیں، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ پہلے ہی نمبر پر میں آپ کو روک رہا ہوں، اللہ کی مثال نہیں ہوتی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ بات عجیب ہے، تھوڑی آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ مثال اپنے نور کی دینے لگا ہے، اپنی دینے لگا ہے، یہ مثال تو غور رکھیے گا، اپنی مثال دے رہا ہے اور کہنا ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے، مثل نور ہی کا مشکات۔ اب اس مثال کو سمجھیے گا، دیوار میں آلے بنے ہوتے تھے تھوڑے پرانے زمانے میں، جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا۔ اس آلے کو اردو میں ہم تاق کہتے ہیں، تاق، دیوار میں بنا ہوا آلہ۔ اب میں تاق کا لفظ آپ کو تو پتا ہے، لیکن باہر میں آنے والے لوگ شاید پھر اس لفظ سے الجھ جائیں، تو میں آلہ ہی ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آلہ۔ آلہ کہاں ہوتا ہے بنا ہوا؟ دیوار میں۔ وہ دیوار میں چھوٹا سا سوراخ سا بنایا ہوتا ہے جس میں ہم چراغ رکھتے ہیں۔ پروردگار مثال بتانے لگا ہے اپنے نور کی۔ یہ بات اب مشکل سے سمجھ آئی ہے، اور سمجھ آنے کے بعد ہی آگے چلے گی۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آلہ، کمشکات فیہا مصباح، ایک آلہ جس کے اندر ایک چراغ رکھا۔ مثال ابھی چل رہی ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آلہ ہو، اس آلے کے اندر ایک چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، یہ جو چراغ ہے اس چراغ کے اوپر ایک شیشے کا کور پڑا۔ اب آپ مثال کی جزیات کو دیکھیں۔ پہلے ایک آلہ ہے، آلے کے اندر ایک چراغ ہے، اس چراغ کے اوپر ایک شیشے کا کور پڑا ہوا ہے جسے ہم فانوس کہتے ہیں۔ ہمارے جو یہ فانوس پیچھے لگے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو، شیشے کا کور ہے اور اس کے اندر لائٹ لگی ہوئی، تو ہم اندر روشنی دینے والا بلب ہے اور باہر اس کے شیشے کا کور، اسے فانوس کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کہتا ہے اس کے نور کی، کس کے نور کی؟ اپنی بات
اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آلہ ہو، آلے پہ ایک چراغ پڑا ہو، اس چراغ کے اوپر ایک شیشے کا کور چڑھا۔ بات بھی آتی، لیکن آپ سمجھ جائیں گے ساتھ ساتھ تو آسانی رہے گی۔ چراغ آلے میں پڑا ہے اور چراغ کے اوپر شیشے کا کور۔ اب یوں سمجھے آلے کے اندر ایک فانوس پڑا ہے، فانوس کے اندر ایک چراغ۔ پرانے زمانے میں ظاہر ہے کہ بجلی تو تھی نہیں، دیے جلتے تھے، چراغ جلتے تھے، اس لیے چراغ ہی کی مثال دی جا رہی ہے۔ چراغ ہے، اوپر شیشے کا کور ہے، اوپر شیشے کا کور، اسے بات کرتے ہیں، چراغ کے اوپر شیشے کا کور ہے۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد بشجرۃ مبارکہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو شیشے کا کور ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ چراغ نیچے، میں بار بار روک رہا ہوں کیونکہ ساری بات یہیں پر ہے۔ چراغ نیچے آلے کے اندر، چراغ کے اوپر شیشے کا کور، فانوس ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن، فانوس خود چمک رہا ہے، شیشہ خود تارے کی طرح چمک رہا ہے، شیشہ چمک رہا ہے۔ شیشہ ہے کہاں؟ آلے کے اندر، آلے کے اندر شیشے کا کور اور وہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ اس شیشے کے اندر ایک چراغ پڑا ہے، جس چراغ کو اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے۔ اپنے نور کی مثال سمجھانے کے لیے ہمیں کتنی مشکل ڈال رہا ہے، بڑا عجب ہے مرحلہ۔ شیشہ چمک رہا ہے، کأنہا کوکب دری، ایک روشن ستارے کی طرح شیشہ چمک رہا ہے۔ اس شیشے کے اندر وہ چراغ پڑا ہے۔ اچھا چراغ کیسا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس چراغ کے اندر ایک تیل پڑتا ہے۔ چراغ میں جلنا کیسے ہے؟ تیل سے۔ اس چراغ کے اندر ایک تیل پڑتا ہے، وہ تیل کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک مبارک درخت ہے زیتون کا، اس زیتون کے درخت سے تیل نکلتا ہے، وہ تیل اس چراغ میں پڑتا ہے۔ بات بڑی مشکل ہے جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کیا ہوگا کہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ چراغ خود جلنے والا ہوتا ہی نہیں، یہ چراغ ہے، چراغ کے اندر ظاہر بتی ہوگی تو جلے گی، لیکن بتی تو جلے گی، وہ جلنے کے لیے تیل چاہیے۔ چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ کہاں سے آیا؟ زیتون کے مبارک درخت سے، زیتون کے مبارک درخت سے۔ وہ زیتون کا درخت کہاں ہے جہاں سے وہ تیل آ رہا ہے؟ وہ تیل آئے گا، یہ چراغ جلے گا۔ اس چراغ میں جلنا ہے، اس تیل سے مثال کس چیز کی آ رہی ہے؟ اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، اپنے نور کی مثال۔ ہم دیکھیں گے یہ کیسے اس کے نور کی مثال ہے۔ پہلے بات کو سمجھ لیں، آلے کے اندر شیشے کا کور، شیشے کے کور کے اندر چراغ۔ اب چراغ میں جلنا ہے، جلنے کے لیے اسے تیل چاہیے۔ تیل کہاں سے آتا ہے؟ زیتون کے درخت سے، مبارک درخت۔ اللہ کہتا ہے زیتون کا مبارک درخت ہے جن سے وہ تیل نکلتا ہے۔ وہ زیتون کا درخت کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں۔ زیتون کا درخت نہ تو پھر ہے کہاں؟ پوری دنیا تو ختم ہو گئی۔ مشرق اور مغرب دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا آپ نے۔ یہ چار سائڈیں بنانے والا کام نہیں۔ آدھی ادھر کی زمین کائنات، آدھی ادھر کی ایک طرف کی، اس کو کہہ دیا ساری کو مشرق، اگلا حصہ سارا مغرب۔
درخت سے، آخر وہ زیتون کا درخت نہیں ہوگا، تبھی تو تیل آئے گا، کہاں ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں نہ مشرق میں، اس کا مطلب ہے اس دنیا میں وہ ہے زیتون کا درخت، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، چراغ اس سے جل رہا ہے، اچھا چلو جل رہا ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ مثال دیکھنا، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، یہ جو تیل ہے جو چراغ کے اندر پڑا ہے، تیل ہو سکتا ہے آگ، ہمیں چراغ جلانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، تیل تو ہے، چراغ میں تیل ہے، اب آپ جلائیں گے کیسے؟ آگ جلائیں گے، آپ اس کے کریم کریں گے تو جل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ تیل ایسا تیل ہے، آگ اس کے پاس نہ بھی آئے گی، خود جل اٹھے۔ تیل ایسا ہے، بات کو سمجھیے گا، بڑی مشکل ہے میرے لیے سمجھانا، لیکن میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیل چراغ میں ہے، اب چراغ میں جلنا تو آگ سے ہے، آگ اس کے پاس کریں گے تبھی تو چراغ جلے گا۔ اللہ کہتا ہے آگ اس کے پاس نہ بھی آئے، پھر بھی اس کے اندر یہ طاقت ہے، ہو سکتا ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، یکاد بہت قریب ہے۔ آپ نے ابھی آگ ترتیب کی بھی نہیں، آگ نے چراغ کو چھوا نہیں، آگ چراغ کے پاس گئی نہیں، یہ تیل ایسا ہے، یکاد زیتها، ہو سکتا ہے آگ اسے نہ چھوئے، تیل خود جل اٹھے۔ تیل کے اندر کتنا خود جل، ابھی جلا نہیں، لیکن جلے گا کیسے؟ آگ سے آئے گی آگ، وہ جلائے گی، لیکن کہتا ہے آگ آگے جلائے گی تو، مگر ہے یہ تیل ایسا اور اتنا اس کے اندر جوش ہے، باہر سے آگ ابھی نہ بھی آئے یہ تب بھی جل اٹھنے کی صلاحیت رکھتا۔ ہو گئی بات؟ آگے لفظ ہے نور علی نور، ایک نور ہے اس کے اوپر پھر نور ہے، چراغ جل رہا ہے، اب جل پڑا، اس کے اوپر شیشے کا کور جو ستارے کی طرح چمک رہا ہے، نیچے بھی نور، اوپر بھی، اچھا ہو گیا، ہمیں بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ مثال یہاں تک سمجھ میں آ گئی، ایک آلہ ہے، آلے کے اندر ایک شیشے کا کور ہے، بڑا روشن کور ہے، اس کور کے اندر چراغ ہے، چراغ ایک تیل سے جلتا ہے، تیل بڑا طاقت والا نورانی جلنے والا جوش والا تیل ہے، اس کے اندر ایک جوش ہے، آگ نبی پاس آئے تب بھی جل سکتا ہے، لیکن اب جب آگ آتی ہے اور یہ روشن ہو جاتا ہے تو بڑی روشنی ہوگی، چراغ جلے گا، اوپر شیشے کا کور اس کی روشنی کو اور پھیلائے گا، اندھیرے مٹ جائیں گے، روشنی ہوگی، بڑی ہوگی، سمجھ تو آ گئی۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے نور کی مثال ہے، سوال یہ ہے یہ اس کے نور کی مثال کیسے ہے؟ آپ کو میں نے الجھایا ہے کافی سارا، اور اب میں تھوڑا سا اس گتھی کو کھولنا چاہتا ہوں۔ مثال جو دی ہے وہ اپنے نور کی دے رہا ہے، بات تو بڑی توجہ رکھیے گا ورنہ ہو جائے گی۔ مثال ہے اللہ کے نور کی، اللہ بتا رہا ہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں، اب سمجھو مطلب کیا ہے، میں زمین و آسمان کا نور ہوں، یعنی میں زمین و آسمانوں کو روشنی دیتا ہوں، روشن کرتا ہوں، میں زمین و آسمانوں کا نور ہوں، اب سمجھو میں کیسا نور ہوں، اب سمجھنا کیا ہے کہ میں کیسا نور ہوں۔ جو مثال ہے ذرا اس کو دیکھیے گا، چراغ کہاں پڑا ہے، سچ جائیے گا، چراغ کہاں پڑا ہے؟ آلے کے اندر بھی چراغ نہیں، فقط چراغ کے اوپر پھر شیشے کا کور، چراغ کے
چاروں طرف شیشے کا کور جس نے چراغ کو ڈھانپ رکھا ہوا ہے، شیشے کا کور، پھر آلے کے اندر حدیں نہیں لگ گئی، چراغ کے اوپر ایک حد شیشے کی اور پھر شیشے کے اوپر ایک حد آلے کی، حدیں ہیں کہ نہیں؟ اور مثال یہ اس کی ہے جس کی حد ہی بڑھ گئی، مثال اپنی دے رہا ہے، اپنی ذات کسی حد میں بند ہوتی نہیں، اور مثال ایسی چیز سے دے رہا ہے جو حدوں کے اندر۔ میں اب چھٹی شروع کر بیٹھا ہوں، یہ آیت مجھے سمجھانی ہوگی، دھیان توجہ آپ نے رکھنے لگا۔ بے حد کی مثال بے حد ہونی چاہیے، مثال بے حد اپنی دے رہا ہے جس کی حد کو نہیں، اور مثال اس چیز سے دے رہا ہے جو حدوں کے اندر بند ہے۔ مثال بے حد کی، حد کیسے بن سکتی ہے؟ حد، اچھا اب آگے، چراغ کے اندر تیل ہے، اس کا مطلب ہے یہ چراغ نہیں جلتا اگر اس کے اندر تیل نہ ہو۔ اس چراغ کو جلنے کے لیے تیل کی، چراغ جلنے کے لیے تیل کا محتاج ہے، اور خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اپنی مثال کیسے دے رہا ہے محتاج چیز کے ساتھ؟ کہتا میرے نور کی مثال یہ ہے، رحمت کہنا میرا نور تو محتاج ہی نہیں، وہ تو کسی چیز کا، اور یہ جو چراغ ہے یہ محتاج ہے تیل کا، پھر تیل بھی محتاج ہے، تیل بھی خود بخود نہیں ہوا، تیل بھی زیتون کے درخت سے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تیل محتاج زیتون کے درخت کا، تیل بھی نکلتا ہے زیتون کے درخت سے، تو چراغ کو جلانے کے لیے تیل چاہیے، تیل کو لانے کے لیے درخت چاہیے، اتنے واسطوں کا محتاج یہ چراغ تو ہو سکتا ہے، اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ بات کو سمجھیے گا، اللہ کا نور واسطوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ جو فرق ہے جو ساری زندگی سمجھتے رہے ہم، یہی فرق۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی، کیا یہ شرک ہے؟ تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاجی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آنکھ ہو پھر بھی نظر نہ آئے، کیونکہ دیلا تو ہے پیچھے نور ہی نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نور ہو پھر بھی نظر نہ آئے، کیونکہ نور کا جہاں دماغ سے تعلق ہے وہاں کوئی خرابی آ جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ خرابی نہ ہو پھر بھی نظر نہ آئے کہ پیچھے دماغ ہی نہ ہو۔ ہم تو کئی واسطوں کے محتاج ہیں، اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ واسطوں سے بے نیاز ہے۔ ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے، کان کے اندر پردے چاہیے، پردوں کے اندر نالیاں چاہیے، نالیوں کے اندر مواد چاہیے، مواد کے پیچھے نالیاں چاہیے، نالیوں کا تعلق دماغ سے چاہیے۔ اتنی چیزیں ہمیں چاہیے سننے کے لیے، خدا سننے کے لیے کسی چیز کا محتاج فرق ہے۔ ہم محتاج ہیں ہر کام میں، وہ محتاج کسی شے کا ہے نہیں، ہے بے نیاز، اور کہتا ہے میرے نور کی مثال یہ ہے۔ میں آخری مرحلے پہ آ گیا، یہاں سے میں اپنی پرواز کرنے والا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ کہتا ہے میرے نور کی مثال یہ ہے، میرے نور کی مثال یہ ہے، خود واسطوں سے پاک، اور جسے مثال بنایا اسے واسطوں کی ضرورت ہے۔ یہ نقطہ یہاں تک سمجھ رہے ہیں، خود واسطوں سے بے نیاز، اور جسے اپنی مثال بنایا اسے قدم قدم پہ واسطوں کی حاجت، اسے چلنے کے لیے تیل چاہیے، تیل نہ ہو تو چلنا نہیں، پھر تیل ہو بھی تو آگ چاہیے، آگ نہ ہو
تو کسی واسطے کا محتاج نہیں، جسے مثال بنا رہا ہے وہ واسطوں کا محتاج ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو بات ہے، تم سمجھے نہیں، یہ میں نور کہہ کے اپنی مثال دے رہا ہوں، محمد عربی دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ حضور کے صحابہ کہنے لگے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جو کہا ہے نا اللہ نے، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، یہ وہ اپنی مثال نہیں کہہ رہا، یہ مثال محمد عربی کی دے رہا ہے۔ اچھا، مثال محمد عربی کی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ کیا بول رہا ہے؟ اس کے نور کی مثال ہے۔ کس کی مثال؟ حضور کی، اور لفظ کیا ہے؟ اس کے نور کی مثال۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، جب مثال محمد کی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے نور کی ہے، مانا یہی تو بتا رہا ہے محمد میرا نور ہے، یہی تو بتا رہا ہے محمد ہی وہ میرا نور ہے۔ میں اگر جہانوں کو روشن کر رہا ہوں اسی کے ذریعے سے تو کر رہا ہوں، میں اگر ہدایت دے رہا ہوں تو اسی کے ذریعے سے تو دے رہا ہوں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سوا لاکھ نبی امتوں کو جو ہدایت سناتے رہے، اسی کا تو نور تھا جو آ رہا تھا۔ یہی تو وہ سورج ہے جس کی روشنی ستاروں کو چمکاتی رہی۔ مثال اس کی، اب اگر یہ مثال حضور کی ہے، چراغ حضور ہے، حضور کی نبوت اب تشریح کی ہے صحابہ نے، وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا اس کی مثال ایسے جیسے ایک آلہ، میں نے شروع میں کہا تھا آلہ، وہ کہتے ہیں اس آلے سے مراد حضور کا سینہ ہے۔ آلے سے مراد کیا ہے؟ حضور کا سینہ۔ آلے کے اندر ایک شیشے کا کور، وہ کہتے ہیں یہ شیشے کا کور حضور کا دل ہے، اور شیشے کے کور کے اندر چراغ، وہ کہتے ہیں یہ چراغ حضور کے دل کے اندر نبوت کا نور ہے۔ ساری مثال حضور کا۔ اچھا، جب یہاں آ گئے، یہاں تک آپ آ گئے، یہ تو طے ہو گیا کہ مثال حضور کی ہے، حضور کو اللہ اپنا نور کہہ رہا ہے، اپنا نور کہہ رہا ہے اور مثال دے رہا ہے۔ ایک جملے کو ذرا پوچھنا، میں آپ کو ایک ایسی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ عجب ہوگی۔ اللہ کہتا ہے قریب ہے کہ یہ تیل خود جل اٹھے، اگرچہ کہ ابھی آگ نے اسے چھوا نہ ہو۔ یہ جو تیل ہے یہ سرکار کی عقل مبارک ہے، سرکار کی عقل مبارک، اور وہ جو آگ ہے وہ اللہ کی وحی ہے، وحی نے جڑنا ہے عقل مصطفیٰ سے، ہے نا؟ بات مشکل ہے، باریک ہے، پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے مرتبہ کوشش کی ہے، چلو ایک باریک بات کو کر کے دیکھیں۔ عقل حضور کی ہے اور اس نے جڑنا ہے، آگے سے جڑنا ہے وحی الہی، وحی اللہ کی طرف سے آئے گی، عقل حضور کی ہے، اس نے جڑنا ہے، نور نبوت روشن ہو جانا ہے اور کائنات میں روشنی پھیل جانی ہے۔ کب پھیل جانی ہے؟ جب وحی نے آگے حضور کے ساتھ، حضور کی عقل مبارک کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ وہ عقل سرکار کیا ہے؟ وہ اس چراغ کے اندر کا تیل ہے۔ اور یہاں تک آ گئے، اب جب یہاں آ گئے تو پھر مشکل جملہ ہے۔ علامہ اقبال اس نقطے کی ایک تشریح کر رہا ہے۔ اقبال یہ کہتا ہے جسے تم کہتے ہو نا کہ معراج کی رات حضور کو اللہ نے پہنچایا مقام کعبہ قوسین او ادنی، ایک مقام ہے، مقام کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اتنا قریب ہوا حضور سرکار کا جلوہ، اللہ کے جلوے کے اتنا قریب ہوا، فاصلہ رہ گیا کتنا؟ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم، اس سے بھی 2 کمانے آپ نہیں سمجھیں گے، وہ ہمارے ہاں دستور نہیں ہے، تو اس کو میں سمجھاؤں بھی نا، ایک کمان یوں رکھیں ایک یوں رکھیں، نہیں سمجھ رہا۔
میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھا کرتا ہوں. کعبہ قوسین، قوسین دو قوسیں. قوس کمان کو کہتے ہیں. کمان کو ایک اکیلا قوس نہیں کہتے. یہ جو ہمارا یہ پرگٹا بپوٹا یہ بھی قوس ہے، ایک قوس ہے. یہ دوسری قوس، یہ کعبہ قوس ہے. یہ دونوں کے درمیان ایک بپوٹا ایک قوس، دوسرا دو قوس. ان دونوں قوسوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، کتنا جو فاصلہ ہے، یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے، اللہ کہتا ہے محمد جب خدا کے اس جلوے کے قریب آئے تو فاصلہ اتنا تھا جو دو ان قوسوں کے درمیان کہا اتنا بھی نہیں تھا، اس سے بھی تھوڑا تھا. کعبہ قوسین او ادنا. یہ میں نے آسان تشریح کر دی ہے، آپ نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اچھا یہ ہے اتنا قریب فاصلہ. علامہ اقبال اس کی تشریح کرتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے ادھر سے حضور کی عقل بلند ہوئی، ادھر سے اللہ کی وحی نے نزول فرمایا. عقل بلند ہو رہی ہے، وحی نزول فرما رہی ہے. جب عقل وحی سے جڑ گئی، اللہ کہتا ہے اتنا جڑ گئی کہ فاصلہ کعبہ کو پھینک کر رہ گیا. اب اس آیت کو سمجھیں. وحی الہی اگر حضور کی عقل سے نبی جڑے، نبی جڑے، اللہ کہتا ہے آپ نبی چھوئے تو دل خود روشن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. وحی نبی آتی، محمد کا نور تب بھی پھیلتا ہے. جس کے نور میں پھیلنے کی اتنی صلاحیت تھی، اللہ کہتا ہے پھر جب وحی آ گئی تو سمجھو آپ کتنا پھیلے گا. جو بغیر وحی کے بھی پھیلنے کی طاقت رکھتا تھا، جب وحی اس کے ساتھ آگے جڑ گئی ہے، اب اس کے پھیلاؤ کو روکنے والی کوئی شے نہیں رہے گی. اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا نور، نور علی نور. میرے محمد کو ایسا بنایا ہے، اس کا دل بھی نور، اس کا سینہ بھی نور، اس کا جسم بھی نور، اس کے اوپر نور، نیچے نور، نور علی نور. اتنا کہہ کر کہتا ہے، اتنا کہہ کر کہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء. میں جنہیں چاہتا ہوں نا انہیں ہی اپنے نور کا رستہ دکھاتا. یہدی اللہ، اللہ ہدایت دیتا، رستہ دکھاتا ہے لنورہ، اپنے نور کی طرف. ہر کسی کا مقدر نہیں محمد کا دیوانہ بن جانا، ہر کسی کا نصیب نہیں ہے حضور کا عاشق بن جانا. اللہ کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں اسے میں اپنے نور کا، اپنے محمد کا پتہ دیتا ہوں. جسے میں چاہتا ہوں اسے محمد کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. جسے میں چاہتا ہوں اسے محمد کا دیوانہ بنا دیتا ہوں. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. وہ نور حضور کا آیا ہے اور اس نے مٹانے ہیں سارے اندھیرے. لیکن کون ہے جو اس نور سے فیض پائے گا، جو اس نور کے دامن سے جڑے گا؟ سورج باہر نکلا ہو، بندہ کمرے میں بیٹھا ہو، سورج کی روشنی سے اس طرح فیضیاب نہیں ہو سکتا جس طرح باہر دھوپ میں کھڑا ہوتا. بارش باہر برس رہی ہو، بندہ چھتری لے کے کھڑا ہو یا کمرے کی چھت کے نیچے کھڑا ہو، بارش کی ٹھنڈک کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس کے چھینٹے، اس کے قطرے، اس کی رمجم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو کلمہ پڑھ کے محمد کی محبت میں آ جاتا ہے، یہ وہ ہے جو سورج کے سامنے آ گیا ہے، یہ وہ ہے جو بارش کے نیچے آ گیا ہے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا ٹھنڈ اس تک بھی جاتی ہے. بارش باہر برس رہی ہو، اندر بیٹھے پر بھی ٹھنڈک کا احساس تو ہے، ٹھنڈ وہاں بھی جاتی. اس لیے اگر گرو نانک کی زبان پر محمد کے ترانے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ
جو اندر بیٹھا وہ ترانے پڑے تو جو سرکار کی بارش میں نہا رہا، فرق تو دیکھنا ہے نا۔ جو اندر بیٹھا ہے، ٹھنڈ باہر، بارش باہر، ٹھنڈک کا احساس اندر جائے، وہ تو ہو گیا گرو نانک۔ اور جو کلمہ پڑھ چکا محمد عربی کا، وہ مصطفیٰ کے فیض کی بارش میں نہا رہا ہو، تو پھر بتاؤ اس بابا فرید کا نشانہ کا مقام کیا ہوگا؟ مسئلہ تو یہ ہے، فرق ہے حضور سے فیض لینے کے طریقے۔ باہر والے لے رہے ہیں تو اندر والوں کا کیا؟ جو کمرے کے اندر بیٹھا رہا، بارش میں آیا نہیں، وہ فیض یاب ہو رہا ہے، تو جو باہر بارش میں کھڑا ہے وہ تو شرابور ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ہونا ہے اس بارش سے شرابور۔ ہمیں چاہیے وہ بارش ہم پر برسے، ہمیں چاہیے اگر وہ سورج ہے تو ہم سورج کی روشنی میں نہائیں، وہ سورج کی پوری روشنی ہم پر آئے۔ وہ تب ہی ممکن ہے اگر ہم اس طریقے کے ساتھ جڑے جو محمد عربی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر اس طریقے کے اس نور کی ہدایت، اس نور کی روشنی وہ ہمیں میسر نہیں ہو سکتی۔ کلمہ پڑھنا پہلی شرط تھی، پیروی سرکار کی کرنا یہ دوسری شرط تھی۔ یہ شرط جو دوسری ہے اس سے ہم غافل ہیں، اس سے ہم غافل ہوئے بیٹھے ہیں، اور پریشانیاں ساری صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اس دوسری شرط کی پیروی نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھی مگر اس بارش میں نہانے کے لیے ضروری تھا ہم باہر آ کے کھڑے ہوتے، حضور کی شریعت کو اپنے وجود پر طاری کرتے۔ وہ تو شریعت ہے، حضور کی جو بارش ہے وہ تو حضور کی شریعت ہے، وہ تو ہم نے اپنے جسم سے اتار رکھی ہے۔ باہر بازاروں میں فحاشی کا بازار گرم ہے، فتنے عروج پر ہیں، نظریں ناپاک ہیں، دل ناپاک ہے، حوث، حرص، لالچ، حسد اس نے ڈیرے ڈال رکھے، نگاہیں ہر ایک کی ناپاک، نظر کا پاک رہنا ناممکن ہوتا جا رہا، بچنا محال ہے باہر کے فتنوں سے۔ اس فحاشی کے بازار سے اگر کوئی بچے گا تو فقط وہ ہوگا جو محمد عربی کی شریعت کی تلوار لے کر اپنی آنکھوں پر پہرا دے گا، جو حضور کے عشق کی تلوار لے کر اپنے دل پہ پہرا دے گا۔ اگر وہ ایسی تلوار پکڑ کر پہرا نہیں دیتا، اگر وہ محمد عربی کا مجاہد نہیں بنتا، فتنے ایسے اٹھائیں گے، لاکھوں بندے ہوں گے، ایک بھی خالص نہیں ہوگا۔ فتنے اس طرح ہے، فحاشی اس طرح عروج پہ ہے، قریانی اس طرح عروج پہ ہے، سب تباہ ہوگا۔ ضرورت ہے اس کے لیے ایک قدم آگے بڑھانے کی، ہمیں اپنے گھروں کے اندر محمد عربی کی شریعت نافذ کرنی ہوگی۔ باہر کو بعد میں دیکھیں، پہلے اپنے گھر کو دیکھیں۔ بار بار محنتوں کے بعد بھی نہیں ہو سکا، عمل نہیں ہو سکا، آج تک اتنا نہیں ہم کر سکے کہ ہم اس طریقے پہ آ جائیں جو سرکار دو عالم نے بتایا ہے۔ اب بھی میرج حال میں وہی ڈانس ہے، وہی پگڑے ہیں، وہی ڈول ہے، وہی بیل ہے، آج بھی وہی نوٹوں کی لٹیاں اسی طرح سے آ رہی ہیں، آج بھی چھپو لے کے پکڑنے والے نیچے بھکاری بن کے کھڑے آج بھی اسی طرح سے ہیں۔ یہ تماشے کب تک چلیں گے؟ میرے بڑے اچھے محبت کرنے والے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی باتیں سنی ہوئی تھی، میں شادی میں گیا، میرے ہاتھ تک جاتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا تھا نوٹ نہیں پھینکنے۔ جب پہنچا تو کچھ دوست لگے ہوئے تھے، میں نے تھوڑی دیر جبر کیا، پھر نہیں ہو سکا، میں نے بھی نکری نکالی۔ یہ ایک بچہ یہاں جوان نوجوان مجھے کہنے لگا آپ نے میری شادی پہ ضرور آنا ہے، آپ کی بات سن کر میں نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا میں نے تیل مہندی نہیں کروانی، اب آپ نے میری شادی پہ آنا ہے۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ کچھ دنوں بعد کہنے لگا وہ گھر والے مانے نہیں، مجبور کر دیا ہے، تیل مہندی ضرور کرنی پڑے گی۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے حوصلے کیوں پست کیے جا رہے ہیں؟
ہمیں کیوں نہیں محمد عربی کی شریعت پہ چلنے دیا جا رہا؟ ہمارے راستے میں کیوں رکاوٹیں ہیں؟ جہیز نہ لو. کون؟ سارے فارمولے مارا بندہ تو نہیں اپلائی کر سکتا، اس بیچارے کو تو دینے پڑتے ہیں. کوئی تگڑا بندہ وہ شادی کرے اور وہ کہے ڈاکٹر کی چوٹ پہ میں نے بیٹی والوں سے کوئی جہیز لینا ہی نہیں، یہ جہاد کرے، وہ کہے نہیں لینا، پھر مثال بنے اور پھر آہستہ آہستہ یہ رنگ بدلے. جب تک رنگ سرکار کی شریعت کا نہیں چلتا ہم میں سے کوئی بندہ اس گناہ سے پاک نہیں ہے. ہمارے سامنے ہو رہا ہو اور ہم دیکھ رہے ہوں، کہاں ہم ایمان والے؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. حضور کا نور تو بارش ہے، برس رہی ہے، مگر ہم اس سے فیض یاب نہیں ہو رہے. ہمیں رکنا ہوگا، فحاشی کا بازار ختم کرنا ہوگا، عورتوں کو بچوں کو سمجھانا ہوگا. اب آسان نہیں رہا، میں عرض کروں اب آسان نہیں ہے سمجھانا، بڑے مشکل سے سمجھانا ہوگا، آہستہ آہستہ پیار سے سمجھانا ہوگا، روکنا ہوگا. ہم اپنے بازاروں کو پاک کریں گے تو نظریں پاک کر پائیں گے. مشکل ہو گیا ہے. اسی سورہ نور میں جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک صفحہ پیچھے پلٹیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے حبیب محمد ان مومنوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، جھکا کے رکھا کریں. نظریں ناپاک ہو جائیں تو محمد کا نظارہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی. نظریں ناپاک ہو جائیں تو حضور کی زیارت کے قابل نہیں رہتی. دل ناپاک ہو جائے تو یہ سرکار کی آمد کے لیے جگہ نہیں بن سکتا. ہمیں تیاری کرنی ہے، تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.